عارف روم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا فقر و فخری، رومی فرماتے ہیں فقر و فخری نئے خدا دست و مجاز، 7,000 عیز و پنہان است و ناز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے فقر پر فخر ہے۔ تو ذات کریم نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ۔ تو ہم جس وقت میں گفتگو کرتے ہیں تو طالب علموں کے متعلق اور مدارس میں لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں تو صرف یہی پہلو سامنے رہتا ہے کہ یہاں نادار لوگ ہیں، مسافر ہیں، جن کے پاس مالی کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن آپ نے مالک حقیقی نے جو فرمایا اس پر غور کرنا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ کے مالوں میں سے حصہ ہے للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو پابند کر دیا تھا کہ یہ دنیا کے کام، دوسرا رزق کی تلاش اور جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کرتے تھے۔ تو رب کریم نے تصریح فرما دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فقیر ہیں کہ میرے رستے میں ان کو روک دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اور فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاؤں نہیں تھے؟ طاقت سارے آباد تھے۔ یہ بات مالک کریم نے فرمایا کہ یہ فقیر اور سائل ہیں، لیکن صرف میری ذات کے فقیر اور سائل ہیں۔ تو فقیر کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں، مسکین کا معنی جو سمجھتے ہیں، آج اللہ کی نظر میں ذرا غور کریں کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ راہ نہیں، آخرت کا ساز و سامان نہیں، کائنات میں آنے کے مقصود کا پتہ نہیں کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور کس کے لیے ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو جس انسان کے پاس اپنے اندوشہ آخرت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہے اور عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور یہ جو فقراء ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ مالک کریم فرما رہا ہے کہ یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، میری محبت نے ان کو روک لیا۔ اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور کے حکم پر، حضور کے فرمانے پر یہ غزوات میں بھی جاتے تھے، سرایا سب کچھ کرتے تھے، لیکن خواہش نفس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور مالک کریم نے فرمایا کہ جس وقت جاہل لوگ جو ہیں ان کی حالت اور غیرت کبھی کو نہیں جانتے، ایمان کی قوت اور محبت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، وہ انہیں گمان کرتے ہیں مالدار کہ یہ سوال جو نہیں کرتے تو اس لیے یہ بڑے غنی ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا تعرفهم بسیماہم، اے حبیب آپ پہچانتے ہیں ان کی صورت سے، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ دے جاؤ، یعنی دستے سوال میں دراز نہیں کر سکتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اپنے مالوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اب پھر یہ کام کس طرح چلے گا؟ تو مالک کریم نے فرمایا کہ یہ وہ غیرت مند ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو میرے رستے میں، میری رضا کے لیے، میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، خواہشات نفسانی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اور میری رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ بیگم صاحب فرماتے ہیں کس شہنشاہ
حسینہ کا گدا ہے بیدم، کس شہنشاہ ہے؟ حسینہ کا گدا ہے بیدم، اس گدائی میں بھی ایک شوق کے شاہ۔ تو جن کی غیرت کا اور جن کے صبر کا، جن کے ضبط کا تعارف مالک کریم نے خود کروایا ہے اور حکم میں دیا ہے کہ ان کے پاس تم خود لے جا کر